تو جہاں پر میرے بھائیوں مساجد کو آباد کرنے کا حکم ہے، مساجد کو آباد کرنے کی فضیلت ہے، وہیں پر اللہ کے قرآن نے ایک سخت بات بھی فرمائی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یعنی جو لوگ مساجد میں آنے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، کیونکہ مسجد کا جو مقصد میں نے عرض کیا اللہ کے قرآن اور حدیث میں جو ہمیں بتلایا گیا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھنے آتا ہے، دین کی تعلیم سیکھنے آتا ہے، تعلیم و تعلم کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور دین کی بات پھیلانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور اگر اس کو خدا نخواستہ اس میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، لوگوں یاد رکھنا اللہ کے گھروں میں آنے والوں کو روکنے والا اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے آ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم کرنے آ رہا ہے، اللہ کے ذکر کے حلقے قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس بات کی فکر کے لیے آ رہا ہے کہ کس طرح لوگوں میں دین پھیل جائے، کس طرح لوگوں سے جہالت ختم ہو جائے، کس طرح لوگوں سے بدعات ختم ہو جائے، کس طرح لوگوں سے شرک ختم ہو جائے، یہ فکر لے کے مسجد میں آ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو منع کرنے والا بن رہا ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کے اس قرآن کے فیصلے سے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے دین کی تعلیم سے روکنے کا جو سبب بن رہا ہے، جی تو اس سے بڑھ کے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ ہماری وجہ سے، ہمارے کسی عمل سے اگر کوئی مسجد میں آنے سے رک گیا تو میرے بھائیو یہ بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ مسجد جو ہے، مسجد میں آنے کا ہر مسلمان کا حق ہے، کسی بھی اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دنیا کے کسی بھی قانون کے اعتبار سے اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو روکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، تو عبادت کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو عبادت سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے۔